جب ان کے جوتے ٹوٹ گئے تو وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگی کہ پاؤں اب چلنا مشکل ہو گیا تھا، چھالے پڑ کے پھوٹ گئے تھے، تو دعا مانگی مالک اپنے سادی کو اتنا تو دے دے کہ وہ جوتے خرید سکے۔ کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑا ہوں تو میں نے دیکھا ہے ایک بندہ ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا اپنے سادی کو معاف کر دے مالک، میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ ایک آدمی 80-90 سال کا ہسپتال میں بھرتی ہوا، ایک دنیا ہسپتالوں میں بھی ہے، آپ کبھی کسی کو چیک اپ کرانے چلے جائیے، آپ کو لگے گا ساری دنیا بیمار ہے، آپ ہی نہیں جی رہے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، نعمت، دل اپنی جگہ ٹھیک سے دھڑک رہا ہے، وہ ردم کریکٹ ہے اس کا، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ بنا دوائیوں کی جی رہے ہیں تو بہت بڑا اللہ کا شکر ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ہی دنیا میں ہیں؟ نہیں، کچھ لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور ان کی خواہش ان کے گھر والوں کی یہ ہے کہ یہ میرا بچہ ایک مرتبہ باپ کہہ دے، اور باپ جب خاموش ہو گیا ہے تو یہ بدتمیز بچہ آج اپنے باپ کے پاؤں پہ، قدم پہ سارے آنسو نچھاور کر کے ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ جب تک یہ بولتا تھا اس کی بولی بڑی بری لگتی تھی، مگر آج جب بولنا بند ہوا ہے تو پھر مجھے اس کی آواز اتنی یاد آتی ہے کہ اب مجھے اس گھر میں بڑی گھٹن ہوتی ہے جہاں کل تک اس کی آوازیں گونجتی تھی، مگر میں وہ کم نصیب بیٹا ہوں جس کے آنسو باپ نہ دیکھ سکا، اور آج یہ اس حال پہ یہ آپ ہی نہیں جی رہے ہیں۔ وہ ایک آدمی بوڑھا داخل ہوا اسپتال میں تو اس کو کچھ سانس لینے میں دقت تھی، تو 90,000 کا بل آیا، ٹھیک کر دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس نے جب بل دیکھا تو رونے لگا، ڈاکٹر نے کہا زیادہ پیسے لگتے ہیں؟ کہا نہیں، اللہ نے اتنا دیا ہے ڈاکٹر صاحب، ہسپتال خرید سکتا ہوں۔ کہ روتے کیوں ہوں؟ کہ تمہیں کیوں بتاؤں، یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ کہ بتا دو نا بڑے میاں۔ رو کے بولا میں 80-85 سال کا بوڑھا، تیری اس مشین سے 1.5 دن سانس لیا تو تو نے 90,000 کا بل بٹھا لا، مجھے سانس لیتے لیتے زمانہ ہو گیا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جو لوگ صرف مالداروں سے رابطے رکھتے ہیں، غریبوں سے ملنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پیر تو بعد میں ہیں، جہنمی پہلے ہیں۔ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں اپنے گھمنڈ کا چیک اپ کیا کرو، تو کہا کون سی لیبورٹری میں کریں؟ تو فرماتے ہیں غریب اور امیر سے ملو، اگر امیر سے تمہارا دل زیادہ ملنے کو کرے اور غریب سے چرنے لگے دل، پیچھے ہٹنے لگے، اکتاہٹ محسوس ہو، تو سمجھو تم گھمنڈی ہو۔ مولا علی سے پوچھا گیا بڑا انسان کون ہے؟ فرمایا جس سے مل کے کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ تو اب باتیں سب کے آپ کو یقین ہے، مگر ایک بات کر رہا ہوں بس آخری، زندگی بدلنی ہے تو سنو۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا، حالانکہ حاتم طائی کو مسلمان نہیں تھا مگر سخی تھا، تو بزرگ کہتے ہیں ویسے نام زندہ ہے اس کا، سخاوت کرتا تھا۔ تو پوچھا کہ تم نے اپنے آپ سے سخی کوئی دیکھا؟ کہ جی میں نے دیکھا، میں بھوکا تھا اور میں سفر میں تھا تو ایک دیہاتی کے گھر پہ چلا گیا، میں نے کہا مجھے بھوک لگی، اس نے کہا آئیے اہلاً سہلاً، چونکہ دیہاتیوں کے پاس اگرچہ زیادہ دولت نہیں ہوتی مگر اللہ نے دل بہت بڑا دیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس نے بکرا ذبح کیا اور کلیجی بہترین طریقے سے بھون کے میرے سامنے رکھی، میں نے کلیجی کھائی، اتنی بہترین کلیجی کبھی نہیں کھائی تھی، میں نے کہا بہت ہی ذائقہ مند ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھہریے میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 کلیجی اور اس نے رکھ دی، 2 بکرے اور ذبح کیے، اور پھر میں نے وہ بھی کھا لی، میں نے کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھا ہے۔ وہ چلا گیا، صبح میں جب میں اٹھا تو میرے قدموں کے پاس بیٹھا تھا اور ایک کلیجی رکھی تھی، 2 کلیجی اور رکھی تھی، اور ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا بس کھا لیجئے مگر تعریف مت کیجئے گا، اگر تعریف کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے یہاں جب کہ مہمان کھانے کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شائستہ انداز میں اس کو اور چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بریانی اچھی لگ رہی ہے لیجئے اور لے لیجئے، یہ کھیر اچھی لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میرے جتنے بکرے تھے میں سب ذبح کر چکا ہوں، اب اگر آپ میری تعریف کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا، لہٰذا آپ تعریف مت کرنا، صرف کھا لیں۔ مولانا روم کہتے ہیں اس کا مطلب صاف ہے، انسان کے کھانے کی بھی تعریف کرے نا تو اس کا بھی دل چاہتا ہے اور دے، مگر انسان کی ایک لمٹ ہے، وہ کہتا ہے بس ہو گیا بھائی اب میرے پاس نہیں ہے، مگر اللہ کی نعمتوں کا تم جتنی تعریف کرو گے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو وہ نعمتیں بڑھاتا چلا۔ اس پہ آج سے ہی عمل کر لیں،
کہ جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو آپ نے ادھر ادھر کی بات نہیں کر کے یہی کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے مفتی کلیم صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، مولانا قمر عالم، اور میں جب ان کو حسن رضا تر صاحب کو دیکھتا ہوں تو میں نے ایک نقیب نہیں سمجھتا، میں انہیں ماضی قریب کا ایک بزرگ سمجھتا ہوں۔ مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایسا لگتا ہے میں کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوں، چونکہ ان کے اندر جو کوالٹیاں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ پروردگار عالمی عطا کرتا ہے تو بہت کوالٹی بیس انسان ہیں، بزرگوں کی زندگی پر گہری نظر ہے مفتی صاحب، اور جب یہ بولتے ہیں تب محسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ اس کے بعد اچھا آپ اچھے سامعین ہیں اس وجہ سے یہ کھل کے نظامت کر بھی رہے تھے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ واصف علی واصف نے کہا تھا بولنے والے کی زبان سننے والے کے کان تیز کرتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، میں نے جتنی باتیں بھی کہی ہیں سب خلوص سے کہی ہیں اور مجھے جو احساس ہوتا ہے میں وہی کہتا ہوں۔ اب مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں نے جو عنوان لیا ہے وہ آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ موت موت نہیں ہے، ذائقے کے بدل جانے کا نام ہے۔ موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے، اور موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، زندگی کی شام ہے صبح دوا میں زندگی۔ اقبال کہتا ہے یہ زندگی تو اپنی غفلت کی وجہ سمجھتا ہے کہ ختم ہو رہی ہے، مگر نہیں ایک ایسی زندگی کا صبح ہے جس کی کبھی شام نہیں ہونے والی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو۔ اچھا آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، آپ اس سے ایگری کریں گے، بتائیے ہو سکتا ہے نا؟ آپ کہیے، اگر آپ نہیں بھی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ بول نہیں رہے ہیں، اچھا میں اگر آپ سے کہہ نہیں رہا ہوں نہ بولیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ بولیں۔ جیسے آپ لوگ جب نہیں بولتے ہیں تب لوگ تھوڑا بازارو لہجہ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ ایسی بولیں گے تو یہ محفلیں ایسی رہیں گی جیسی ہیں۔ اصل میں پبلک نے ایسا کر دیا ہے کہ جب تک اس سے بالکل انسان آخری سطح پہ آ کے نہ کہے بولو تب تک آدمی بولتے ہی۔ کسی نے کہا تھا میں خوددار ہوں اظہار طلب کر نہیں سکتا، اور ساقی یہ سمجھتا ہے مجھے پیاس نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات سے کہ زندگی میں ایک بات میں آپ سے کروں، اللہ کے رسول ہیں، ایک حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک جگہ وضو کرنا ہے، اور یہ قدم ڈسٹینس 15-16 قدم زیادہ دور نہیں ہے، مگر حضور نے اس راستے کے جانے سے پہلے تیمم فرمایا اور پھر اس کے بعد وضو کیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ پانی موجود تھا پھر آپ نے تیمم کیا، یہ حکمت سمجھ نہیں آئی؟ تو حضور نے فرمایا میرے چچا اس پانی تک پہنچنے کی مجھ کو امید نہیں تھی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، اس وجہ سے یہاں سے لے کے وہاں تک میں نے تیمم کر لیا کہ اگر اس درمیان میں دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤں۔ حالانکہ حضور کو یہ بھی خبر ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو، تو میں ہر تقریر کو آخری سمجھ کے کیوں نہ کروں؟ جبکہ جنید بغدادی کہتے ہیں جب میں نماز کے لیے نیت باندھتا ہوں تو میں تصور کرتا ہوں کہ کعبے کے میں سامنے کھڑا ہوں، تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کعبہ میرے تصور میں آ جاتا ہے۔ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویریں یار آنکھوں میں۔ اب کہتے ہیں اس کے بعد میری دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جو کھڑا ہوں یہ میں مصلی پہ نہیں ہوں بلکہ پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے میں کٹ کے گر جاؤں، اس جہنم نیچے ہے۔ اور اس کے بعد تیسری میری نیت یہ ہوتی ہے جب میں سجدہ کر رہا ہوتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہو اور فرشتہ میرے انتظار میں ہے، جیسے ہی میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا میری روح نکال لے گا، تو پھر میں بلکنے لگتا ہوں، آخری سجدہ سمجھ کے اس کو رونے لگتا ہوں اور پھر حد کر دیتا ہوں اپنی سجدہ کرنے کی، مگر پھر بھی مجھے یہ کوئی خبر نہیں کہ میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا میرا بھائی آیا ہو جو آخری تقریر سننے آیا ہو، اس کے بعد پھر وہ کبھی نصیحت نہ سن سکے۔ آپ نے نوجوانوں اتنے لوگ بیٹھے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، کبھی غور کیا آپ نے کسی بے نمازی کو کہ مرنے سے پہلے اس کے پاس کوئی آیا ہو، کوئی فرشتہ، اور اس نے کہا تو مرنے والا ہے کل آج توبہ کر لے ورنہ جہنم میں جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا
تو اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندر کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اور پھر اٹھے گا کس کے ساتھ؟ آپ نے اپنے پیر کی بات پہ بھروسہ کر لیا، عرس کے عرس میں گئے اور آپ نے نماز ایک وقت کی نہیں پڑھی، آپ 3 دن جاگے، آپ نے 500 کلومیٹر کا سفر کیا مگر نماز ایک وقت کی نہیں پڑھی، چونکہ پیر نے کہہ دیا تھا تو میرے ساتھ رہے گا قیامت کے دن. اس جھوٹے پیر پہ تو نے یقین کر لیا. میرے نبی پاک سے بڑا پیر دنیا میں نہ تو کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا. میرے آقا فرماتے جو بے نمازی ہے قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ اٹھے گا، نمرود کے ساتھ اٹھے گا. اب تو اپنی تو بات چھوڑ، تیری حیثیت تو کچھ ہے ہی نہیں. تیرا پیر بھی اگر نماز نہیں پڑھے گا تو وہ تجھے اپنے ساتھ کا لے کے جائے گا، وہ خود بھی فرعون کے ساتھ جائے گا. اللہ 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 کیا بات ہے. اس حرارت قلبی کے بارے میں علماء کیا فیصلہ کریں گے یہ بات الگ ہے، مگر میں سوال یہ کرتا ہوں یہ کون سی محبت ہے کہ 800 کلومیٹر دور عرس میں چلا گیا اور اسی کمرے میں تھوڑی دور ہی واش بیسن تھا، اس میں ٹھنڈ میں وضو کر کے تو سے نماز نہ پڑھی. بے نمازی آپ کیا سمجھتے ہو؟ نماز کو ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ کوئی آپ میں ایسا سلیم الفطرت انسان نہیں ہوگا جو یہ سوچے کہ قیامت کے دن میں فرعون کے ساتھ اٹھوں. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو. اچھا دیکھیں آپ کہ کبھی آپ نے دیکھا کوئی شرابی مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی ہو؟ حالانکہ شراب کو پہلا مشروب شرابی کو جو ملے گا جب پیاس پیاس چلائے گا تو جہنمیوں کی پیپ ملے گی، جو اس پیے گا تو اس کا یہ سارا اس میں اس کی تپش سے نیچے کو پگھل کے نیچے چلا جائے گا پورا. اور یہ کبھی کوئی شرابی، اچھا شرابی بیچارہ اکیلا شراب نہیں پیتا، یہ اپنے بچوں کی خوشیاں پی جاتا ہے، اپنی بیوی کا چین پی جاتا ہے، اپنے خاندان کا وقار پی جاتا ہے، اپنی بہنوں کی عزتوں کو یہ داغدار کر دیتا ہے کہ شرابی کہہ کر کے اس کے بچوں کو لوگ پکارتے ہیں شرابی. مگر شرابی کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ سود کھانے والے کے پیٹ بڑا ہوگا، قیامت کے دن یہ پیٹ کے بل اٹھے گا، گرے گا، گرے گا، اٹھے گا. اچھا اس کا توازن، اس کی توند بگاڑ دے گی، اس کی توند اس کے توازن کو برقرار نہیں رہنے دے گی. اب اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہیں پورے ایک میدان میں، یہ بڑے بڑے پیٹ والے لوگ کون ہیں جو کھڑے نہیں ہو پا رہے؟ تو اہل محشر سے کہیں گے فرشتے یہ وہ ہیں جو سود کھایا کرتا تھا، اور سود کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر کام ہے. مگر آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس طرح سے کوئی فرشتہ آیا ہو اور اس نے کہا توبہ کر لے کل تو مرنے والا ہے. کبھی دیکھا؟ اچھا آپ نے کبھی دیکھا ماں باپ کے نافرمان کو کہ وہ مرنے سے پہلے اس نے کہا ہو کہ میں مرنے والا ہوں بس ماں معاف کر دو؟ نہیں سکے. مگر یہ میری ایک بات اپنے موبائلوں کی اسکرین پہ لکھیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں، اپنی بہنوں کو سنائیں، ہو سکے تو اپنے رب سے ڈر جائیں. یہ بات سن کے جو میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. موت تجھے حال بدلنے، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا کس چیز نے مولا؟ مال کی زیادہ طلبی نے. کیا تمہیں غافل رکھا؟ مال کی زیادہ طلبی نے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آدم کی اولاد کو اللہ جنگل بھر کے سونا دے دے تو یہ اس کو ٹھکانے لگا کر پھر دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکل جائے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی دو خواہشات جوان ہوتی ہیں. جو دو خواہشیں اس کی جوان ہوتی ہیں، ایک اس کی جینے کی تمنا، دوسری اس کی کمانے کی آرزو اور پیسے کی لالچ. یعنی یہ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ پیسہ نہ کبھی مدرسے کو دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم اسے انویسٹ کر رہے ہیں، اس کو بچا رہے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ محفوظ کر رہے ہیں. کبھی ہم نے پلاٹنگ میں انویسٹ کر دیا، کبھی ہم نے یہی پیسہ جو ہے نا وہ اپنے پلاٹ میں کبھی بینک میں جمع کر دیا اور لوگوں نے سمجھا میں نے اپنی سگی بہن کو پریشان رہنے دیا، مگر پیسہ نہیں دیا، بچا لیا، میرا پیسہ بچ گیا. لوگوں
لوگوں نے سمجھا کہ یتیم روتے رہے مگر میں ان کو پیسہ میں نے نہیں دیا تو تم سمجھتے ہو یہ تمہارا پیسہ بچ گیا. نہیں 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 میرے بھائی, تو غلطی پر ہے. تیرا پیسہ وہ نہیں بچا جو تو نے بینک میں جمع کیا ہے. اما عائشہ فرماتی ہے نبی پاک نے ایک بکرا ذبح کروایا اور پھر اس کو بٹوا دیا. پھر مجھ سے پوچھا عائشہ کتنا بچا؟ ایک کٹوری میں چند بوٹیاں تھی. یا رسول اللہ یہ بچی ہیں. فرمایا یہ نہیں بچا ہے, بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں بٹ گیا ہے. تو بچا وہ نہیں ہے جو بینک میں جمع ہے, بچا وہ نہیں ہے جو پلاٹنگ میں انویسٹ ہو گیا ہے, بچا وہ ہے جو کسی غریب کے کام آ گیا ہے, بچا وہ ہے جو کسی یتیم کے کام آ گیا ہے, بچا وہ ہے جو غریب بہن کے آنسو پوچھنے کے کام آ گیا ہے, بچا وہ ہے جو مسجد میں لگ گیا ہے, بچا وہ ہے جو مدرسے میں لگ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی پیسہ لے کے قبر میں نہیں جائے گا. کون کہتا ہے نہیں جائے گا؟ ہر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بعد میں قبر میں جائے گا, اس کا پیسہ پہلے قبر میں چلا جائے گا. مذہب اسلام واصف علی واصف فرماتے ہیں دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو پیسہ کما کے مر گیا. پیسے کا چوکیدار بنا رہا, مالدار میں چوکیدار میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا غور کریں, توجہ کریں. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل کس نے رکھا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. پھر کیا سمجھتے ہو ایسی چھوڑ دی جاؤ گے؟ نہیں. پھر آگے فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, ذرا سمجھیے گا, ہاں جلد جان جاؤ گے. دیکھو بات ایک ہی ہے مگر پھر دوسری مرتبہ سما کے اضافے کے ساتھ علماء تشریف رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا سما کلا سوف تعلمون, پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. مولا علی سے پوچھا کہ اللہ نے ایک ہی بات کو دو مرتبہ کیوں فرمایا؟ مولا علی فرمایا ڈر جاؤ, ایک مرتبہ قبر میں حساب دینا ہوگا, ایک مرتبہ حشر میں حساب دینا ہوگا, ایک مرتبہ قبر میں جانو گے, ایک مرتبہ حشر میں جانو گے. آپ دیکھیں موت کسی کو چھوڑتی نہیں ہے, کسی کو چھوڑتی ہے؟ کبھی دیکھ کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ, یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ. اچھا پھر وہ ریپیٹ کیجئے, موت تجھے حال بدلنے, ذرا دیکھ ایک بار کہیے موت حال بدلنے. یہ بات صحیح ہے, موت حال بدلنے نہیں دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچ گیا, یہ بالکل ہی الٹی بات کہتے ہیں لوگ. مرتے مرتے آج تک کوئی نہیں بچا, بچتے بچتے لوگ مر جائیں گے. آج تک کوئی مرتے مرتے نہیں بچا, ہاں بچتے بچتے ساری دنیا مر جائے گی. کسی کو نہیں چھوڑے گی موت, نہ کسی دارا کو چھوڑے, نہ کسی سکندر کو چھوڑے, نہ کسی امیر کو چھوڑے, نہ کسی غریب کو چھوڑے, نہ کسی بادشاہ کو چھوڑے, نہ کسی فقیر کو چھوڑے, نہ پیر کو چھوڑے, نہ مرید کو چھوڑے, نہ عالم کو چھوڑے, نہ جاہل کو چھوڑے. اجل نے ہی قصرا نہ چھوڑا نہ دارا, اس سے سکندر صفاتے بھی ہارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جس کی وہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. اور کہتا ہے کہ اللہ اکبر, دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ, تم بھی چلے چلو جب تک چلی چلے, جب تک تم چل رہے ہو چلتے رہو. جو لوگ چلے گئے. اچھا موت حال بدلنے دیتی نہیں ہے, یہ بالکل پرفیکٹ بات ہے. اس کو کتنی مرتبہ ماضی میں بھی دیکھا گیا, حال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نوجوان لڑکا فلم دیکھ رہا ہے اور تھیٹر میں, اور وہ فلم دیکھ کے گھٹیا خراب قسم کی فلم دیکھ کے باہر کو نکلا. اس نے کانوں میں ایئربڈس لگائے اور اس نے جو ہے وہ اس نے کانوں میں ایئربڈس لگائے, منہ میں گٹکا ڈال کے تیزی کے ساتھ گاڑی چلائی. اس کو یہ خبر نہیں تھا یہ آخری سواری ہے, اس کے بعد یہ کبھی بائک نہ چلا پائے گا. اس کو موت نے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ منہ کا گٹکا تھوک دیتا یا کان کا بجنے والا گانا بند کر دیتا. اس کو موت نے بائک روکنے تک کی مہلت نہ دی. اس کو اتنی خطرناک قسم کا سائلنٹ اٹیک پڑا کہ پہلے وہ گرا, بائک بعد میں گری. اس کا وہ چہرہ جسے وہ سیلون میں نہارتا تھا اور اس چہرے کے چھوٹے چھوٹے داغوں پر وہ جا کر کے اس کو ٹریٹمنٹ کراتا تھا, اس کا پورا چہرہ پھٹ سٹ گیا ہے, پورا اس کے رگڑ دیا ہے اس کے روڈ نے. اور پھر اس کے بعد وہ ڈیڈ مر گیا, اس کو لے جایا گیا مردہ گھر, اور وہاں پہ اس کی ناک میں منہ میں اندر باہر سے اس کے آ رہی ہیں مکھیاں. اور پھر اس کے بعد اس کا سارا غرور گھمنڈ وہی ایٹیٹیوڈ, اس کی ساری ویڈیو بنانے کی ساری اس کی عادتیں ختم. اور آج اس کے چہرے
چہرے پر میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھا جو اس طرح کے گھمنڈ کرتے تھے، اچانک انہیں موت نے پکڑ لیا، مگر اس کا حال یہ ہے کہ اب اس کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں۔ اور جب پوسٹ مارٹم کی باری آئی تو ایسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی ان نیچرل موت مرتا ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور پوسٹ مارٹم مرد مرے، عورت مرے، بچہ، اس کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ اور پھر پہلے وہ چھینی اور ہتھوڑی سے کاٹتے تھے، اب وہ چھینی ہتھوڑی سے نہیں کاٹتے، بلکہ اب ان کے پاس گلینڈر ہے، تھوڑے اسمارٹ ہو گئے، اور وہ سر پہ لگاتے ہیں، پورا کر سے پورا اوپر کا بھیجا اتار دیں گے، اور پھر اس کے اندر کے جو بھی آرگنز اس کو دیکھنے ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، اور پھر یہ کاٹتے پیٹ اور پوری پسلیوں کے ساتھ پورا پیٹ یہاں سے چاک کر کے کھول دیتے ہیں، اور پھر موٹے موٹے سوئے سے اس کو سوئی سے اس کے اندر پلاسٹک کی رسی ڈال کے کٹ کٹ کر کے اس کے اندر اسٹک لگاتے ہیں، ٹانکے لگاتے ہیں، اور پورا لگانے کے بعد سر میں لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر وہ پنی ڈال کے واپس کر دیتے ہیں۔ میں نے 2018 میں اپنے ایک پڑوسی کو غسل دیا تھا، اس کا پوسٹ مارٹم تھا، میں نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ ڈالا تو میری انگلی پہ اس کی سفید ہڈی لگی، میں رونے لگا۔ ایک صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے سید صاحب کیا درد ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب مردے کا غسال ہاتھ پکڑتا ہے وہ کہتا ہے ذرا میرا ہاتھ آرام سے اٹھا، تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے غلاموں جب لے کے چلتا ہے حضور فرماتے ہیں جنازے کو، تو وہ کہتا ہے مجھے آخری آرام گاہ تک لے جانے والوں میرے دوستو ذرا پاؤں ہلکے سے رکھو، تمہارے پاؤں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے، حضرت مریم کے قدموں کی دھوبن کے برابر میں کبھی نہیں ہو سکتا، ان کے پیروں کی دھوبن کی خاک کے، ان کے پیروں کی دھوبن کا صدقہ مجھے مل جائے تو بڑا انسان بن جاؤں۔ وہ کون ہے؟ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے سیدنا عیسیٰ کہتے ہیں میری والدہ اب میرا دل کرتا ہے کہ تجھے زندہ کروں، میں اللہ کے فضل سے مردے زندہ کر لیتا ہوں، تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے کہ میں تجھے زندہ کروں۔ اندر سے آواز آئی نہ عیسیٰ نہ، روح نکلتے وقت مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے۔ میرے لال اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند کتابیں پڑھنے کے بعد اگر آپ کا ڈر اور خوف نکل گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ پھر ایک مرتبہ دین کا مطالعہ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ کے انتقال کا وقت قریب ہے، اتنے بڑے صحابی رسول، کوئی صحابی کے پیر کی لگنے والے ذرات کے برابر ہم کیا ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے صحابی حضور کے ساتھ رہنے والے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامشی جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، وہ صحابی رسول موت کا وقت ہے، کبھی زرد کبھی سرخ، کبھی زرد کبھی سرخ، کبھی پیلا کبھی لال، ان کا چہرہ کبھی ہوش کبھی غشی کبھی بے ہوشی میں۔ کسی نے کہا کیا ابو ہریرہ کو موت سے ڈر لگا اتنے بڑے صحابی کو؟ کہا نہیں نہیں نہیں، موت کے وقت خبر ہو جاتی ہے کہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں، تو میں اپنے مالک سے کہہ رہا ہوں مالک یہ ابو ہریرہ کا بالکل آخری وقت ہے، اگر اس وقت ابو ہریرہ کو تم نے نہ بخشا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا، یہ آخری لمحات ہے، کرم کر دے بوڑھے پر، کرم کر دے۔ ابو ہریرہ پہ حضرت عمر نے اپنا سر زمین پہ رکھا تھا، پیٹ پھٹ چکا تھا ان کا چاقو سے، اور جب دودھ پیا تو آنتوں سے نکل گیا خون کے ساتھ مل کے، اور آپ نے کہا عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ، انہوں نے رکھا، پھر سر زمین پہ رکھ، حضرت عمر نے سر زمین پہ رکھا اور ناک رگڑ کے کہا یا اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے، مگر عمر کی موت کا وقت ہے، اگر اس وقت تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت علی آگے آئے، کہنے لگے یار کیوں روتے ہو عمر، میں نے حضور سے سنا ہے کہ تیرا محل جنت میں سرخ کلر کا ہے، کہا تم گواہی دو گے علی؟ میں بھی گواہی دوں گا، میرا حسن اور حسین بھی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں مولا تو مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے کریم، اور بس اپنے محبوب کے جلووں میں مدینہ شریف میں موت عطا کرنا، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کسو تنہا تیرا۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے میرے بھائی، اس کا جنازہ گھر آیا، اور جب اس کا جنازہ گھر آیا تو اس کی والدہ کو دیکھ کر کے ہوش، اللہ اکبر، ماں کا سینہ پھٹ گیا، ادھر بہنیں چیخ کے روئی، باپ کا سینہ پھٹنے والا تھا، مگر میاں سب کے ایسے جیسے جذبات نہیں ہوتے، لوگ کہہ رہے ہیں ہماری دکانیں بند ہیں جلدی جلدی، ہمارے گیراج بند ہیں جلدی جلدی، دوست بھی لے کے جا رہے ہیں، مر گیا انسان کے ڈرونا بن گیا، 10 منٹ روکنے کی تو کوئی بات نہیں کرتا، سب جلدی جلدی کس دنیا سے دل لگایا ہے، یہ جا کر کے تیرے اوپر مٹی ڈال دیں گے، یہ اور کتنی بڑی بات سنو گے کہ وہ کہتے ہیں مٹی ڈال
ڈال کے آ گئے, مٹی ڈال دی, بھائیوں نے مٹی ڈال دی, رشتہ داروں نے مٹی ڈال دی, قبر مردے کو دفن کرنے کے لیے لے کے چلے جا رہے ہیں. ایک ہنگامہ اٹھا, ایک شور ہوا, مگر اس شور پہ کوئی کان نہیں دھرتا. ایسے شور روز ہوتے رہتے ہیں. دفن کرنے کے لیے گئے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بنو قبیلہ بنو نجار کے قبرستان کے قریب بے قرار ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ, میرے آقا آپ کی آنکھوں میں آنسو, اونٹنی کیوں بے قرار ہے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے, ورنہ میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے. اللہ میری اونٹنی اس کو سن رہی ہے قبر میں, جو اس میں قبرستان میں عذاب ہو رہا ہے. اس مردے کی آواز سن کے میری اونٹنی بے قرار ہو رہی ہے. ایک بڑے زمیندار آدمی کی قبر کھودی گئی اور اس کو جو ہے وہ اس کے اندر بچھو نکلے, پھر اس کو بند کر دی گئی. تو دوسری قبر کھودی, وہاں بھی بچھو, تیسری قبر کھودی, وہاں بھی بچھو. اب یہ قبر جن کے 4 جگہ کھودا, علماء سے رابطہ کیا, ان کا چوتھی جگہ کھولو, 5ویں جگہ کھودی, خیر ہر جگہ بچھو بھرے میں ہے. علماء نے کہا یہ بچھو نہیں, اللہ کا عذاب ہے. اب تم کتنی بھی قبریں کھودو گے یہ بچھو جانے والے نہیں ہے. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ بالکل نہیں لگتا, آپ کی مرضی ہے. دیکھیے آپ کا دل کہاں ہے. مولا علی فرماتے ہیں یہ بتا تو موت کا ذکر تک سننا پسند نہیں کرتا, تو جب تو موت کے ذکر کو برداشت نہیں کر سکتا, جب تیرے اوپر موت طاری ہوگی تب کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ, بستر پہ مرنا تلوار کے 1000 باروں سے زیادہ سخت ہے. اچھا دیکھو وہ موت کا کیسا وقت ہے کہ میرے رشتہ دار آس پاس بیٹھے اور میرا پورا جسم یہ بالکل فالج میں ہے اور بس میرا سر موومنٹ کر رہا ہے اور میں فرشتے کو آتا دیکھ رہا ہوں, اور میرے رشتہ دار بس اتنی مہربانی کر رہے ہیں کہ روئی کو انہوں نے بھگویا پانی میں اور میرے منہ پہ میرے ہونٹوں پہ رکھ رہے ہیں. ان کا یہ خیال نہیں کہ میں پانی پی لوں, وہ یہ چاہتے ہیں مرنے والے کا حلق تھوڑا سوکھا ہوا ہے اسے گیلا کر دیں, بس یہ اتنا کر سکتے ہیں. یہ ادھر والے لوگ کھڑے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ فرشتہ آئے گا اور میں اس سے اگر یہ کہوں کہ مجھے تھوڑے دیر کا وقت, وہ کہے گا نہیں نہیں اب وقت نہیں ہے, سارا وقت ختم ہو چکا. سوال یہ ہے کہ اس انسان کو دفن کر دیا گیا 22 سال کے نوجوان کو, اور سوال یہ ہے حضور فرماتے ہیں جب وہ واپس جاتا ہے نا دفن کر کے تو وہ کہتا ہے میرے یارو کہاں جا رہے ہو, کتنی راتیں میں نے تمہاری ساتھ گزاری, ہم جب رات میں بات کرنے بیٹھتے تھے تو بالکل رات کا پتہ نہیں ہوتا تھا, یہ قبر کی پہلی رات ہے, تھوڑی دیر تو رک جاؤ. مگر قبریں پرانی ہو گئیں, داستانیں بھول گئے لوگ, سب قبریں پرانی ہو گئیں. اللہ اکبر. سوال یہ ہے کہ وہ جو فلم دیکھ کے مرا تھا جب اس کی قبر میں میرے سرکار تشریف لائے ہوں گے تو اس نے ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھنے کی ہمت کی ہوگی جن آنکھوں سے وہ فلم دیکھ کے مرا تھا. کل ہے دیدار کا دن, کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے. کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. کیا ہونا ہے لے وہ حاکم کے سپاہی آئے کوش تیار ہے. کیا ہونا ہے آپ سب مسلمان, میں بھی مسلمان, حضور کے عاشق. یہ بتاؤ سوال بڑا فاسٹ ہے, کیا اگر حضور اسی محفل میں ابھی تشریف لے آئے تو ہم میں سے کوئی اس لائق ہے جو نظر اٹھا کے دیکھ سکے؟ ہماری آنکھیں ہیں اس لائق؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ اکبر. مجرم کو نہ شرماؤ, اب آپ کفن تک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. ادھر دیکھو میرے بھائیوں میرے دوستو, میری طرف دیکھو. ایک آج تک کوئی ایسا ویڈیو آپ کے موبائل میں چلا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو, جو اللہ نے کو علم میں نہ ہو. کوئی ایسی مچھلی اس سمندر کی تہ تک میں بھی ایسی بھوکی آج تک نہیں ہوئی جس کے بھوک کی خبر میرے رب کو نہ ہو. یہ جو تقریر کر رہا ہے اس کی تقریر کی نیت کو رب جانتا ہے, اور آپ جو سن رہے ہیں آپ کی نیتوں کو بھی میرا رب جانتا ہے. جو میری تقریر پہ غور کر رہے ہیں وہ بھی منیں گے, جو نہیں کر رہے وہ بھی منیں گے. مولا علی کہتے ہیں تو موت کو یاد کرے گا تب بھی مرے گا, نہیں کرے گا تب بھی مرے گا, مگر یاد کرے گا تو آسانی سے مرے گا, اور اگر اسے بھول جائے گا تو سختی سے مرے گا. سوال یہ ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں, یہ کیسے مرنا چاہتے ہو آپ سب لوگ؟ ایک دن آپ نے کوئی یہ سوچا اچھا آپ کی موت میں دلچسپی نہیں ہے, کیا عمر ہے آپ کی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ 20 سال کے تو مردہ 20 سال کا موجود ہے قبرستان میں. آپ 30 سال کے تو کیوں آپ غفلت میں ہیں؟ 30 سال کی بھی خبر مل جائے گی, 25 سال کی, 50 سال کی, 60 سال کی, ہر طرح کا مردہ آپ کے محلے کے قبرستان میں ملے گا. مگر اتنی عقل ہو تو انسان غور کرے, یہ مرنے والے لوگ کیا آپ کے لیے یہ نصیحت نہیں بن رہے؟ سوال یہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں, کیسے مرنا چاہتے ہو؟ موبائلوں میں اپنی آنکھوں کو گندی سونے والوں, اگر اس رات کے بعد پھر تم قبر میں آنکھ کھلی تو کیا کرو گے؟ بتاؤ
جنید بغدادی کا کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ؟ آج آپ کو طے کرنا ہے مرنا کیسے آپ کو. جی تو رہے ہیں آپ, مرنا کیسے؟ کلمہ پڑھ کے یا کلمہ بھول کے یا برے خاتمے کے ساتھ یا اچھے خاتمے کے ساتھ؟ دو ہی تو خاتمے ہیں. کتنے خاتمے ہیں؟ ایک اچھا. جنید بغدادی کا مرید ہے, مرنے والا ہے, یہ غوث العظم کے پردادا پیر ہے, انتقال ہونے والا ہے, اور آپ اس سے قرآن سنا رہے ہیں. سب لوگ معاذ اللہ تب کہیں جب میں یہ بات بیان کروں. اس نے کہا, آپ نے فرمایا قرآن پڑھا, تو اس نے کہا قرآن سے نفرت ہے, معاذ اللہ, بند کرو سب کو, معاذ اللہ. پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد ڈرتے ڈرتے کہا کلمہ پڑھ, کہا کلمے سے قرآن سے نفرت, مر گیا. 40 دن سو نہ سکے, راتوں کو روتے تھے جنید بغدادی. تو 40 دن کے بعد جہنم کے فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے, اور اس سے پوچھا تو کون سے گناہ کرتا تھا؟ تو کہنے لگا حضور 3 گناہوں نے مجھے برباد کر دیا. آپ کو تو نہیں خبر, مگر میرا رب جانتا تھا. ایک تو میں نماز چھوڑ دیا کرتا تھا, دوسرا اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پیتا تھا کبھی کبھی, اور تیسرا میری اندر گناہ یہ تھا کہ میں نگاہوں کا پاک نہیں تھا, میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا. اللہ اکبر, میں ایسا برباد ہوا ہوں کہ اب میری کوئی سفارش نہیں کر پائے گا, میرا ایمان چھن گیا. ایک بزرگ ہیں کعبے میں رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا گناہوں کے ساتھ. تیرا تو کیا, تیری مخلوق کا سامنا نہیں کر سکتا. اگر یہ آنکھیں میرے خلاف یہ کہہ دے, مالک یہ تو نے دیا تو اس وجہ سے تھا آنکھوں کو کہ تیرا دیدار کریں, مگر اس نے تو گندہ کرا دیا. یہ تو انسٹاگرام کھا گیا, فیس بک کھا گیا, نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہو گئیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم میں نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے, اکیلے میں نیک ہے, جس کی تنہائی نیک ہے. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے بننا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی کلمہ پڑھائے تو آپ تو غصے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کلمہ کفر بک دیں گے جب شیطان تم سے ایمان چھیننے کے بالکل قریب ہوگا اور وہ تم کو الٹی سیدھی باتیں بتا رہا ہوگا. اب اس وقت میں کیا کوئی آپ نے تیاری کیا؟ کتنا کلمے پہ مرنے والوں, کلمے پہ مرنے کی امیدیں رکھنے والوں, تم نے کلمے پڑھے کتنے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں گالی دینے کی عادت ہے, گالی منہ سے نکل جائے, اللہ نہ کرے معاذ اللہ. کیسے مرنا چاہتے ہو ایسے؟ مولا علی فرماتے, سنو, مولا علی فرماتے جب تو مرے تو بغیر ابہام کے مرنا, کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے, تجھے کوئی کام یاد نہیں رہے. مولا علی کے جب تلوار ماری گئی تو آپ کا سر یہ ڈھلک گیا, اور میں حسن رو کیوں رہے ہو؟ تمہارا باپ موت کو اس قدر جانتا ہے جس قدر ماں کا دودھ پینے والا بچہ ماں کے پستان کو پہچانتا ہے. میں اس قدر اپنی موت کو جانتا ہوں. موت میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. موت مرو تو ایسی مرو کہ لوگ دیکھ کے تمہارے خاتمے کو پہچان جائیں کہ یہ آدمی جنتی ہے. ایسے نہ مرو کہ تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں. ایسے نہ مرو کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر نہ آئے, بلکہ اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ 92 سال کے بزرگ ہیں بریلی میں, اور ان کا انتقال کا وقت قریب ہے, بالکل کمزوری کا جسم ہے, بالکل کمزوری کا حال ہے, اور انہوں نے کہا لوگوں مجھے ذرا, مغرب کے بعد ان کو بے ہوشی ہوئی اور رات کے 12 بجے تقریباً آنکھ کھلی. آپ نے پوچھا کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ حضور مغرب کی پڑھ لی ہے مگر عشاء کی نہیں پڑھی ہے. کہا مجھے اٹھاؤ, مجھے وضو کرواؤ. وضو بڑی دقت سے کروایا گیا, اور کھڑا کرو. کہا حضور بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. کہا آج تک بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تو آج کیسے میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا, ذرا مجھے کھڑا کرو. کھڑا کر دیا, یعنی کھڑا کرنے تک تو سہارے کی ضرورت تھی, پھر نہ جانے اللہ اکبر کہہ کے کون سی طاقت آئی. ایسے ہی آرام سے قیام کیا, بڑے آرام سے رکوع, بڑے آرام سے سجدہ, جیسے نارمل انسان کرتا ہے. 40 منٹ لگاتار خضوع کے ساتھ, نہایتی عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی نماز پڑھی, اور پھر لیٹ گئے اور کہا لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کرو. شیخ سعدی کہتے جب تو دنیا میں آیا تھا تو حال یہ تھا کہ تو رو رہا تھا اور لوگ مسکرا رہے تھے, مگر جب تو جائے تو یہ حال بنا کے جانا کہ لوگ رو رہے ہیں اور تو مسکرا رہا ہو. انہوں نے کہا لوگوں اب کلمہ پڑھو, میں دنیا سے جانے والا ہوں. 400-500 لوگ آس پاس کھڑے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں, اور بزرگ نے بھی اپنی زندگی کا آخری کلمہ پڑھا, اور جیسے ہی کلمہ پڑھا یہ گئے وہ گئے, چہرہ بالکل کھل گیا, پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا. دنیا کو بتا کے جا رہے ہیں کہ مجھے کسی نے کلمہ یاد نہیں دلایا ہے, بلکہ جو لوگ بھولے ہوئے تھے میں ان کو کلمہ یاد دلا کے جا رہا ہوں. اس عظیم انسان کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم اعلیٰ حضرت تھا, جس نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
امام محمد رضا کانفرنس مذہب اسلام واہ 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 زندہ باد واہ 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. سبحان اللہ. آج کے زمانے کے کچھ آرٹیفیشل پیر ہیں، ان سے بچو بھائی، ورنہ تمہاری آخرت خراب کر دیں گے وہ. ان کے حالات سے تو لگتا ہے ان کی آخرت خراب ہے، مگر آپ کی بھی کر دیں گے. کیوں؟ جس کے ہو جاؤ گے اسی کی طرح ہو جاؤ گے. سرکار حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں مراد آباد کے ریلوے اسٹیشن میں کھڑا تھا، خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں. میں نے اس سے سنا ہے جس نے مفتی اعظم سے سنا تھا. واہ. بریلی میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بریلی رہتے، کہاں رہتے ہو بیٹے؟ میں نے کہا بریلی. کہا میرے شیخ رہتے ہیں احمد رضا، انہوں نے میرا سلام کہنا. کہتے ہیں وہ جانے لگے تو میں رونے لگا. کسی نے کہا حضور روئے کیوں؟ کہیں یہ پلٹ کے آ کے یہ نہ پوچھ لیں کہ تم انہیں جانتے ہو یا ان سے تمہارا کوئی رشتہ ہے. تو میں اس لائق نہیں تھا کہ یہ بتا سکوں میں احمد رضا کا بیٹا. اللہ اکبر. آج تو اگر حضرت کا نام اشتہار میں چھوٹا ہو جائے نا تو حضرت آتے نہیں. اللہ صحیح ہے. اے بھائی ذرا بات نہ کرو، آپ بڑی آپ کی مہربانی بھائی، آپ بات نہ کریں. آپ کو دل لگ رہا نہیں لگ رہا میری باتوں؟ اور بولوں تھوڑی دیر؟ اچھا سنیں. تو حضرت لوگ کہتے ہیں اشتہار میں نام چھوٹا ہے نا تو گاڑی واپس کرو. اور حضرت کیا کہتے ہیں حسن بھائی؟ کہتے ہیں جو اشتہار میں عزت نہیں دے سکتا وہ جلسے میں کیا عزت دے گا؟ اس کا مطلب اس جاہل کو ایسا لگتا ہے کہ جلسے والا عزت دیتا ہے، حالانکہ ہم کو ایسا لگتا ہے مدینے والا عزت دیتا ہے. واہ 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 واہ. میں تو کئی جلسے والوں سے کہتا ہوں میرا کہ حضرت آپ کا نام تھوڑا چھوٹا ہو گیا. میں کہا بالکل نہ لگانا نام میرا، بس مجھے تقریر ٹائم پہ کرا دینا، مجھے اور کوئی مطلب نہیں ہے. نام مولا علی نے اویس کرنی سے اور عرفات کے میدان میں پوچھا کیا نام ہے؟ پہلی ملاقات تھی، جانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو بظاہر. تو کہا کیا نام ہے؟ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر پیچھے کھڑے ہیں، کیا نام ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ کا بندہ بنا مڑے. کا نام تو سب کے کوئی نہ کوئی ماں باپ رکھتے ہیں نا، اللہ کے تو ساری بندے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ نام تو کچھ رکھا ہوگا والدین نے. تو اویس کرنی جب پلٹے نا تو پورا چہرہ آنسوں سے بھیگا تھا اور بالکل ان پر رقت طاری تھی، اور کہا اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس کرنی ہے، اور اگر میں نہ بخشا جاؤں تو میرا کیا نام ہے؟ میرا پھر کیا نام ہے؟ جب ہماری بہن بچیاں بیٹیاں غیر مسلموں کی بائک پہ بیٹھ کے چلنے لگے، جب مسلمانوں کی بیٹیاں 11 لاکھ کے تقریباً غیر مسلموں کے ان کے پروپیگنڈے میں شکار ہو جائیں، جب وہ ماتھے پر غیر مسلموں کے علاماتی نشان لگا کے چلیں، تو ایک بوڑھے کو ہم نے دیکھا کہ وہ تھانے میں کھڑا ہے اور اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے میری عزت بچا لے، وہ مسلمان کا لڑکا نہیں ہے، ہمارے مذہب کا نہیں ہے. وہ کہہ لگی ابا جب میری شادی کا وقت ہوا تو نے میری شادی نہیں کی، اب میں اتنی دور چلی گئی ہوں کہ واپس نہیں آ سکتی. میری ماں نے مجھے دین جو گھر میں سکھانا تھا آج تم مجھے تھانے میں سکھا رہے ہو. تھانے میں دین نہیں سکھا جاتا، دین تو گھر میں سکھایا جاتا ہے، دین تو گھر میں سکھایا جاتا ہے. وہ بچیاں جو غیروں کی بائکوں پر بے تکلف بیٹھتی ہیں انہیں دین کا نہیں پتا. میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ساری صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ہر جلسے میں یہ تقریر کرتا ہوں، آج آپ کے سامنے بھی یہ بات کہتا ہوں. میری وصیت ہے کہ جب میں مروں تو مجھے دفن کرنے سے پہلے قبر میں میرے سینے پہ فلسطین کی لڑکیوں میں سے ایک کا جوتا اگر مل جائے تو میرے سینے پہ رکھ دیا جائے تاکہ اللہ مجھے بخش دے. میں سید ہوں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ تاکہ وہ جوتا میرے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے. کس بچی کا؟ جن بڑی عظیم عورتوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں پہلے قرآن پڑھتے ہیں پھر ہم برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کسی نے کہا برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، آپ کیوں سوتی ہیں؟ کہنے لگی جب وہ بم گراتا ہے اسرائیل تو گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ملبوں میں سے نکلتی ہیں لاشیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں نکلیں تو صبح کو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں
ہمارے 25 سے 30 ہزار بچے بھوک سے مر گئے، ان کو کھانے نہیں ملے، اور ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملا، مگر اے آمنہ کے لال ایک بھی آپ کی کنیز نے یہودی کا ہاتھ نہیں پکڑا، یہ نہیں کہا لے میری جان بچا لے، میں ایمان پہ قربان کر رہی ہوں، ایمان دے رہی ہوں، نہیں، سب عورتوں نے یہی کہا اے آمنہ کے لال جب تک جان رہے گی آپ کے قدموں پہ قربان رہے گی۔ کاش ہمیں پتا ہوتا، ہماری شادیوں کے سجے ہوئے پنڈالوں سے نہیں لگتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کے سجے سور کے شادیوں میں جانے سے لگتا نہیں۔ یاد رکھو مرد کی جب دین نکلتا ہے تو ایک ہی نسل سے نکلتا ہے، جب عورت سے دین نکلتا ہے تو کئی نسل جب ایک مرد اپنی بیوی کو سجا سوار کے مفتی صاحب جب لے کے جاتا ہے شادی میں تو وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے شعور نہیں، مگر اعلان ہوتا ہے بے شعور کو کہ میں دوسروں کی بیویوں کو دیکھنے جا رہا ہوں تو اپنی بیوی بدلے میں لے کے جا رہا ہوں، مجھے دنیا میں ہی بدلہ مل گیا اپنی بدنگاہی کا، میں کسی اور کی بیوی پہ نظر ڈالوں گا تو اپنی بیوی تیار کروا کے لے کے جا رہا ہوں، اپنی بہن تیار کے جا رہا ہوں، دوسری یہ شادیاں ہماری شادیاں لگتے نہیں، شادیاں یہ شادیاں ہمارے یہاں ساری۔ اگر کوئی ایسا نوجوان اس محفل میں ہو جو شادی کرتے وقت کہے میں جہیز نہیں لوں گا، صرف شادی کروں گا بڑے اطمینان سے مسجد میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ، کوئی کہے کیوں؟ کہا نہیں بس نہیں لینی مجھے، باپ کہے کیوں؟ کہا اس وجہ سے نہیں کہ مجھے بھکاری نہیں بننا ہے، لینے والا بھکاری ہوتا ہے، دینے والا اسے دینے والا ہوتا ہے، اور مجھے دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے، میرا امام کا مجھے یہ شعر سمجھ آ گیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، دینے والا۔ یہ شادیاں ہمارے دل لگ رہا، آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ ادھر دیکھو، بہت اچھا، واہ واہ واہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں ایک نور پھیلے، روشنی آئی، کیا ہوگا؟ روشنی۔ تو اہل محشر کہیں گے مالک جنت میں تو کوئی سورج کا تصور نہیں، تو یہ روشنی کہاں سے آئی ہے؟ تو سنو، فرشتے کہیں گے یہ کوئی روشنی سورج کی نہیں ہے۔ کب بات یہ ہے اپنی جنتوں میں علی اور فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے چہرے سے نور نکلا ہے۔ ایک شادی ہمارے یہاں ہوتی ہے، ایک شادی حضور کے یہاں ہوئی ہے، نبیوں کے بعد اتنا حسین جوڑا کسی کا نہیں جتنا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات کہتے میری شادی ہوئی، میں دلہن کے کمرے میں گیا، پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو دیکھا، رونے لگا، انہوں نے کہا کیا ہوا، کیا آپ کو یہ شادی پسند نہ تھی؟ تو میں نے کہا نہیں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، کتنی بھی لڑکی کی جب شادی ہو نا کسی کی تو اس کے دل میں ارمان ہوتے ہیں بچی لڑکی کے کہ جب میں دلہن بنوں تو ایک جوڑی نئے کپڑے پہن لوں۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے کتنا نوازا علم سے آپ کو، اور حضور نے کیا بہترین آپ کی تربیت فرمائی کہ آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، اور جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پہمد لگے ہیں، بس اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ عظیم باپ کی عظیم بیٹی آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑا اور آنسو پہنچ کے کہا میرے سرتاج غم نہ کریں، میرے ابا نے بچپن سے مجھے سمجھایا اور جب رخصت کیا تب بھی بتایا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا میری بیٹی، اللہ سجدوں سے راضی ہوتا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور کی بیٹی تشریف لا رہی تھی تو میں نے کہا حضور آپ کی بیٹی آ رہی ہے، تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو چادر تھوڑا سا بیٹیوں کی محبت الگ ہوتی ہے، تو چادر جو ہے نا وہ بندی بھی تھی، اس میں کہا کیا لائی ہو فاطمہ؟ تو چادر میں سے روٹی نکالی، اب اچھا سیدہ امی عائشہ صدیقہ پر 1000 سلام ہو، ان کا بڑا احسان ہے ہم سب کے اوپر، ورنہ کیسے پتا چلتا امت کو حضور کی بیٹی کیسی ہیں؟ کوئی مرد تھوڑی روایت کرتا، یہ کوئی راوی تھوڑی روایت کرتا، یہ آپ ہی نے تو روایت کیا کہ کسی کی آنکھیں حضور کی طرح ہیں، جس کا چہرہ حضور کی طرح ہے، بولے تو حضور کی طرح لگے، مسکرائے تو حضور کی طرح لگے، رک جائے تو حضور کی طرح لگے، چلنے لگے تو حضور کی طرح لگے، بیٹھ جائے تو حضور کی طرح لگے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کیا وہ روٹی حضور نے منہ میں رکھی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو، کیا ہوا ابا جان؟
کہ فاطمہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ تیرے باپ کے پیٹ میں گیا ہے. تو پھر حضور کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے. ابا علی لائے تھے جو، میں نے روٹی بنا لی اور کھلا دی علی کو، حسن کو، حسین کو. میں نے نہیں کھائی، میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد کھاؤں گی. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی بہنیں بیٹیاں اگر میری تقریر سن رہی ہوں تو قیامت کے دن کس کے دامن لگے گی؟ وہ کس کے پاس جائیں گی؟ ان یہودی عورتوں کے جنہوں نے انہیں آستین کے کپڑے آدھے پہننے سکھا دیے، جنہوں نے اس کو فٹنگ کا لباس پہننا چنا دیا، وہ کس کے دامن لگیں گی؟ آپ بتائیے. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ذرا اس کا جواب دیجئے. آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں بولتے رہیے. اچھا میں آپ سے ایک بات اور کہہ رہا ہوں. اچھا آج کا اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا جب لوگ ماں باپ کی بے عزتی شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. آج کل حضرت ماحول یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے چونکہ ڈرتا ہے نا، تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو امی سے ڈرے گا. تو نہیں ڈرتا ہے تو اپنی بیوی کی امی کو تو بڑی پیار سے اور بالکل شہد منہ میں رکھ کے کہتا ہے امی جان، اور اپنی ماں کو وہ نظر انداز کرتا ہے. اچھا دیکھیں آپ کتنے جاہل لوگ میں نے دیکھیں اپنے باپ کو باپ نہیں کہتے، بات نہیں کرتے، اور اپنے سسر کو کہتے ہیں ابا. ابے جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسرے کے ابا کو ابا نہیں بناتا، تیرا خود کا ابا ہے. اور آپ کو اللہ نے بڑی زندگی لمبی دینی ہے. اور نوجوان لڑکے بھی بیٹھے ہیں، کبھی آپ کسی پہ یقین کرو، اتفاق کرو، کسی سے آپ ٹرسٹ کرو، بھروسہ، تو ایک چیز غور کر لینا، دھوکہ نہیں کھاؤ گے کبھی. یہ دیکھنا کہ یہ ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں، چونکہ جو ماں باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا. واہ صحیح ہے ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے، زندہ باد زندہ واہ باد واہ زندہ باد زندہ باد واہ واہ واہ. زندہ باد. وہی اچھا اور سنیں، کیا کہنے؟ آج لوگ اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر انہیں پتہ ہی نہیں اعلیٰ حضرت کون ہے. کل اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو لگاؤ، انہیں کیا پتا. اعلیٰ حضرت کبھی کسی بہت زیادہ بے وقوف آدمی کے سمجھ میں نہیں آتے، عقل کے اندھے کے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے عاشق ہونا ضروری ہے. واہ کیا بات ہے. وہ عاشقوں کے سمجھ میں آتا ہے. بے شک. کیا کہنے؟ امام عشق و محبت کو جب بھی سمجھا ہے عشق نے سمجھا ہے. بے شک. کیا بات. چونکہ اقبال سے کسی نے پوچھا عقل کا کوئی نام رکھ دو، کہنے لگا ابو جہل. کبھی عشق کا بھی نام رکھو کہ ابو بکر صدیق. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. کیا واہ 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 کیا واہ. کہنے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے. کتنے بھائی؟ 3 بھائی. جلدی بولو. 3 بھائی. کتنے آج کل تقریریں چل رہی ہیں بھائی اس طرح کی، کچھ مولوی بیچارے بیویوں کو غلام منبر پہ بھی آ گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بیوی اپنی جگہ ہے، ماں اپنی جگہ ہے. یہ ماں کے مقابلے میں بیوی کو، حالانکہ بیوی کا بڑا احترام ہے، اس کا حقوق ہے، مگر ماں کے برابر کون لا سکتا ہے؟ ماں کے مقابلے میں کسے لائے گا آدمی؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مجھ پہ کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا. پھر ماں کا، پھر ماں کا، واہ پھر باپ کا. واہ. پیر صاحب واہ صحیح ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغام اسلام. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں جو پیر کے پاؤں دبائے اور باپ سے بات نہ کرے اللہ بدبخت ہے وہ، صحیح ہے. بدبخت ہے وہ. ہاں اعلیٰ فرماتے ہیں 3 بھائی ہیں ہم، کیا کہتے واہ. ہیں؟ اور تینوں بھائی سارے پیسے کما کے ہمارے بچے تھے سب کچھ، مگر پھر بھی امی کے پاس رکھتے تھے. آئے ہائے ہائے. واہ واہ. اور واہ. پھر خدمت میں جب خرچہ ہوتا تھا تو ان سے مانگتے تھے تاکہ ان کی تکریم اور تعظیم بنی رہے، ہم ان کے بیٹے بنے رہے، وہ ہماری ماں بنی رہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. اعلیٰ حضرت نے کتنے حج کیے ہیں؟ کتنے حج کیے ہیں؟ جلدی بولو. کتنے حج کیے ہیں اعلیٰ حضرت؟ مگر میں آپ کو پہلے حج تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ والدہ کے ساتھ جا رہے تھے، پھر کشتی تمہیں پہ چھوڑی. لنگر اٹھا دیا. دوسرے حج کی بات کر رہا ہوں. حامد اللہ اعلیٰ حضرت کے بھائی محمد رضا، یہ آخری تقریر ہے میری، مگر آپ سانس روک کے سنیے گا. شاید اس زاویے سے آپ نے اعلیٰ حضرت کو نہ سمجھا ہوگا جس زاویے سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کوشش کیجیے، بڑی مہربانی آپ کی.
اور میں دیکھتا ہوں کہ جہاں بھی چائے والا آتا ہے تھوڑا بہت معاملہ بگڑ ہی جاتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں, اس وجہ سے مجھے بھی پیچھے مڑنا کیا ہے. اگر چائے میری تقریر سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو تو بالکل پلائیں, اور اگر نہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, پھر انشاءاللہ چائے پلائیں انشاءاللہ. اب میری طرف دیکھیں, آپ دور سے بولیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. آنے دو یا ڈبو دو, کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر لنگر. حسن رضا بھائی تشریف رکھتے ہیں, بہترین شاعر ہیں, شاعر بھی اچھے انسان ہیں, مفتی صاحب, سارے علماء. میں تو آپ سب کا خادم ہوں, مجھے تو آپ کبھی تقریر کے حوالے سے یاد کرو تو میری بخشش کی دعا کرنا کہ اللہ مجھے بخش دے, چونکہ اگر میں بخشا گیا تو میں کامیاب ہوں, اور نہ کیا مسئلہ ہے, کچھ نہیں, بس سب یہ مسئلہ چل رہا ہے. میری طرف دیکھیں, اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں زوار مدینہ ہو کر, یعنی زوار مدینہ. اب ذرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے بھائی کو, اور یہ ٹرین جاتی ہے, یہ ٹرین چلتی ہے جھانسی سے, اس کا نام ہے ممبئی بمبئیا ایکسپریس. اس سے پہلے کوئی ٹرین نہیں ہے, صرف یہ راستہ اوبڑ کھابڑ ہے, اور 500-550 کلومیٹر کو طے کرنے کے لیے تقریباً 10 سے 12 دن لگتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے وہ 10-12 دن کا راستہ سفر طے کیا, اپنے بھائی کو ٹرین میں بٹھالا. علامہ ظفر الدین بیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی کی ٹرین کے جب جانے کا وقت ہوا, سیٹی دینے لگی تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اپنا یہ کلام گنگنانے لگے. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر, چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا, برسو چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. اور پھر یہ شعر جب کہا تو آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آئے. وائے وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر. اور پھر اس کے بعد فرمانے لگے, لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. پھر کہنے لگے میں بھی حج کو جاؤں گا. مدینے کے عاشق کو مدینہ یاد آ گیا. جب احمد رضا کو مدینے کی گلیاں یاد آئیں, میرا امام تڑپ اٹھا, میں بھی جاؤں گا حج کرنے. بھائی نے کہا چلو بھائی, آپ کیوں, اس زمانے میں نہ پاسپورٹ کی ضرورت, نہ منظوری کی, نہ ٹکٹ کی, بس پیسے دو, بیٹھو پانی کے جہاد میں چلے جاؤ. اور جو مین سخت سفر تھا وہ تو ہو گیا نا, پیدل والا سفر تو ہو گیا, اب تو ٹرین کا اور اس کا پانی کے جہاز کا سفر ہے. اب چلو. امام نے فرمایا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا بھائی پیسے بھی ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں واپس بریلی جاؤں گا. کہا بریلی کیوں جائیں گے واپس؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے اس وجہ سے کہ امی جان سے اجازت لے کے نہیں آیا. جب تک امی اجازت نہیں دیں گی مدینے والا حاضری بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, بابا بابا زندہ باد. ہم سب کی عمریں مل کر بھی اعلیٰ حضرت کی عمر کا مقابلہ نہیں کر, بابا بابا جتنی قیمتی ان کی ایک ایک لمحہ ہے. مگر پھر بھی علامہ ظفر الدین بیار کہتے ہیں 12-13 دن سخت سفر کر کے جب بریلی پہنچے تو سب سے پہلے امی کی قدموں میں جا کے بیٹھ گئے, اور والدہ نے پوچھا احمد رضا آ گئے؟ کوئی جواب نہیں دیا. کبھی کبھی آنسو بھی گفتگو کرتے ہیں. امام کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گر رہے ہیں. ماں نے کہا میرے لال احمد رضا کیا چھوڑا ہے, سب خیریت تو ہے؟ ہاں اماں جان سب خیریت ہے. بھائی تمہارے چلے گئے, تم روتے کیوں ہو؟ امی جان میرا بھی دل کرتا ہے, میرا دل کرتا ہے حج کرنے کو, حضور کا مدینہ بہت یاد آتا ہے. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. ماں نے کہا میرے لاڈلے تو تم واپس کیوں آ گئے؟ تو دیکھو قدموں میں بیٹھ کے بولے اماں آپ کی اجازت لینے آیا ہوں. بیٹے لکھ دیتے خط تو میں اجازت دیں. وہ ایسے اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ کہنے لگا اماں ہو سکتا ہے, فرمانے لگے کہ بیچ میں خط کہیں رک جاتا اور نہ آتا. امی آپ کی اجازت کے بغیر حضور میری حاضری قبول نہیں کریں گے, امی اجازت دو. ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوم کے ایسے کر کے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے میرے رب میرے بیٹے کے حج کو قبول کرنا. پھر حضور کی بارگاہ کی طرف عرض کی یا رسول اللہ میرے احمد رضا کی حاضری قبول کریں. وقت کے امام نے پھر اپنا قلم اٹھایا. جب مدینے کی نوید مل گئی تو پھر کہا کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے, اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو دوپہر کی ہے. اور پھر حج کر لیا مکے میں تو یہ شعر کہا, اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. پھر جب حرم سے مدینے کی طرف چل پڑے تو کہنے لگے آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم, وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کے در کی ہے. برسا کے جانے والوں پر رحمت کروں نثار,
ابرے کرم سے عرض یہ میزا بزر کی ہے اور پھر عرض کرتے ہیں کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. پھر میرا امام مدینے کی طرف چلا اور جب مدینے میں شور ہو گیا بریلی کا امام آ رہا ہے, احمد رضا آ رہا ہے, مدینے کا عاشق آ رہا ہے, مدینے کی گلی گلی میں شور ہو گیا. میرا امام جب بریلی پہنچے ہیں, بریلی کے امام جب مدینے پہنچے ہیں تو عرض کرتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے گھر کی ہے. کبھی اقبال مدینے نہیں گیا, کبھی خادم حسین رضوی مدینے نہیں گئے, کبھی زندگی میں یہ عشق کا اپنا اپنا مزاج ہے, کبھی زندگی میں مدینے نہیں گئے. شیخ سرہندی مجد الفسانی سب سے پوچھے تو ایک ہی جواب دیتے تھے ہم حضور کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہے, مگر جب میرا امام گیا تو گناہگاروں کے لیے راستے بھی کھول کے گیا. اور یہ شعر عرض کرتے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. اور ہم سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھڑکی ہے. ماہ مدینہ اپنی سب ذرا تو میرے ساتھ یہ شعر پڑھو, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. اور فرما عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے, منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبور و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو, مکہ نہیں کہ جہاں جہاں خیر و شر کی ہے. لباں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے, کتنے تیرے پاک در کی ہے. اور پھر مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی چپائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. پھر جب حضور کی بارگاہ میں جا کے دھرنا عشق دیا, یا رسول اللہ جب تک آپ کا دیدار نہیں کروں گا یہاں سے اٹھوں گا نہیں. عشق کا ہوئے عشق محبت کے امام نے جب عاشقانہ لہجے میں اپنی عرض کی اور عشق کے دھرنے پہ بیٹھ گئے, اور جب وہ کچھ دیر گزری تو یہ شعر کہنے لگے, یہ سی والی نعت کہی وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ابھی یہ لفظ کتا پورا نہیں ہوا ہے, ابھی عاجزی کی آخری حدوں تک امام پہنچے نہیں. امام تو یہ کہہ رہے تھے تیری کیا اوقات, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, مگر ابھی یہ لفظ پورے نہیں ہوئے کہ میرے امام کی طرف کرم کی نظر اٹھی, پردے ہٹ گئے, امام پکار اٹھے, حضور نے جلوہ دکھایا اور اس کے بعد پکار اٹھے, وہ کمال حسن حضور ہے, یہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پھر پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے بریلی کے امام کو یہ نوید ملی, احمد رضا یہ تیری عاجزی ہے کہ تو کہتا ہے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, مگر میرا کرم یہ ہے اس وقت تیری طرح کوئی میرا عاشق نہیں ہے, اس وقت تیری طرح کوئی میرا عاشق نہیں ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بھی. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر یا رسول اللہ.